السلام علیکم۔ آج کی کہانی جڑیں۔ یہ پرانے گاؤں کے کنارے ایک سنسان حویلی کھڑی تھی، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں ماضی کی چیخیں اب بھی گونجتی ہیں۔ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، جانے کی ہمت نہیں کرتا، مگر ایک نوجوان ایسا تھا جسے وہاں آنا بھی تھا۔ اس کا نام ارمان تھا۔ برسوں پہلے اس گاؤں سے شہر چلا گیا تھا، مگر ایک دن اسے عجیب خط ملا جس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا: واپس اور آؤ، تمہاری جڑیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ارمان کا دل بے چین ہو گیا، کیونکہ خط پر اس کے دادا کا نام لکھا تھا، حالانکہ دادا کو مرے کئی سال گزر چکے تھے۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ وہ فوراً گاؤں روانہ ہو گیا۔ شام ڈھلتے ہی وہ حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ہوا ٹھنڈی اور فضا عجیب سی خاموش تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو چٹچاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اندر اندھیرا پھیل گیا ہوا تھا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی: تم واپس آ ہی گئے ہو۔ ارمان نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا یوسف کھڑا تھا، جو کبھی اس حویلی کا مالی ہوا کرتا تھا۔ دھیمی آواز میں کہا: یہ گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ اس کے راز سے تم ہی کھول سکتے ہو۔ ارمان نے حیرت سے پوچھا: کون سا راز؟ یوسف نے صحن میں درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا: اس کی جڑوں کے نیچے وہ سچ دفن ہے جس نے کئی زندگی برباد کر دی ہیں۔ ارمان نے بیلچہ اٹھایا اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک بڑا صندوق ملا جس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ اس نے ڈھکن کھولا تو اندر ایک ڈائری اور ایک نقشہ تھا۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا: دشمن تمہارے قریب ہے۔ ارمان کا دل کانپ گیا۔ اس لمحے اندھیرے میں ایک آواز گونجی: نقشہ ہمیں دے دو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جمیل اور اس کے آدمی کھڑے تھے۔ جمیل نے سرد ہنستے ہوئے کہا: برسوں سے ہم اس خزانے کے پیچھے تھے اور آج تم نے ہمیں اس تک پہنچا دیا۔ ارمان نے نقشہ مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر اس پر زمین اچانک ہلنے لگی اور درخت کی جڑوں کے نیچے ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ ارمان نیچے اترا تو وہاں ایک پرانا کمرہ تھا جس میں خزانے کے بجائے دستاویزات اور سچ چھپا ہوا تھا۔ ان کاغذات میں لکھا تھا کہ گاؤں کی زمین پر اصل حق چند لوگوں نے دھوکے سے چھینا تھا۔ اس جرم کا اصل گواہ ارمان کے دادا تھے، اس لیے انہیں مار دیا گیا تھا۔ یہ پڑھ کر ارمان کا دل ٹوٹ گیا، مگر اصل حیرت بھی باقی تھی، کیونکہ آخری صفحے پر ایک نام لکھا تھا جس کا نام جمیل نہیں بلکہ یوسف تھا۔ ارمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے: یہ کیسے ممکن ہے؟ یوسف نے آہستہ تالیاں بجائیں اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا: آخر تم نے سچ پڑھ ہی لیا۔ ارمان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یوسف نے کہا: میں ہی وہ انسان ہوں جس نے تمہارے دادا کو راستے سے ہٹایا تھا، کیونکہ وہ سچ جان گئے تھے۔ ارمان کے جسم میں سخت لہر دوڑ گئی تھی۔ یوسف نے آگے بڑھ کر کہا: میں برسوں سے اس خزانے کا انتظار کر رہا تھا اور تم نے خود مجھے اس تک پہنچا دیا۔ مگر اس لمحے پیچھے سے گولی کی آواز گونجی اور یوسف زمین پر گر پڑا۔ دروازے پر گاؤں کے لوگ کھڑے تھے جو سب کچھ سن رہے تھے۔ یوسف کا راز سب کے سامنے آ گیا۔ برسوں کا جھوٹ ٹوٹ گیا۔ ارمان نے درخت کی جڑوں کو دیکھ کر آہستہ کہا: دادا، آج آپ کا بدلہ پورا ہو گیا۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی اور درخت کے پتے ہلنے لگے، جیسے مٹی خود گواہی دے رہی ہو کہ سچ کو چاہے کتنی گہری زمین میں دفن کر دو، وہ ایک دن ضرور باہر ہی آ جاتا ہے، کیونکہ جڑیں کبھی جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں سکتی۔